پھر ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. مشہور واقعہ ہے, امت کی ایک بیٹی کی بد دعا کی وجہ سے رومیوں کو کیسی سلطنت اجڑی. میں تو ان کو حضرت ہی کہتا ہوں. بعض ساتھی اس بات کے اوپر کہتے ہیں آپ عباسی بندے کو حضرت کہہ دیتے ہیں. حضرت یعقوب بن جعفر اس لیے کہتا ہوں کہ حرمت رسول کا سپاہی تھا. حضرت یعقوب بن جعفر بیان کرتے ہیں میں معتصم کے ہمراہ تھا اس جنگ کے اندر جو اموریہ میں لڑی گئی, اور اس جنگ کا بیک گراؤنڈ مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. افسوس ہے مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے. رومی ایک بہت بڑا خبیث حکومتی نمائندہ تھا. وہ روم کے اندر اموریہ کے اندر بازار کے اندر ایک مسلمان بیٹی کی عزت کے در پہ ہو گیا. اس نے کہا اللہ کا خوف کرو, تم عیسائی ہو, ہم مذہب ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں, تم بھی خدا کو ماننے والے ہو. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. ایک مسلمان کو غیرت آئی, آگے بڑھا, اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. اس نے مسلمان کو قتل کر دیا. اس وقت اس بیٹی نے اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھا اور کہا واہ معتصما, اے معتصم تو کیسا مسلمانوں کا بادشاہ ہے, تیرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان بیٹی کی عزت پہ حملہ ہو اور ایک مسلمان اس کو بچانا چاہے اور اس کو قتل کر دیا جائے. وہ ہنسنا شروع ہو گیا. کہا معتصم کو تیرا پیغام کون پہنچائے گا, ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, کون پہنچائے گا. ایک مسلمان پورے مجمع میں موجود تھا. اس نے ارادہ کیا اس بیٹی کی پکار کو, اس کی اللہ کی طرف اٹھتی ہوئی انگلی کو میں معتصم کے دربار میں ضرور اس منظر کو پہنچاؤں گا. معتصم کو آ کے خبر دی. بہت برے خلیفہ مشہور ہے نا, بڑے ظالم, لیکن اتنا بھی معیار پست نہیں تھا. اٹھا بے چین ہو کے چکر کاٹنا شروع ہو گیا. اے میری بیٹی تیرا باپ معتصم آ رہا ہے. جنگ کی تیاری کا حکم دیا. اموریہ تک کئی ہزار کلومیٹر کا سفر تھا. سارے رستے کے اندر پانی کی سبیلیں لگوائیں کہ میرے سپاہی پانی کی وجہ سے تھکے نہ. پھر اموریہ کا جب محاصرہ کیا نا تو وہی جو بے ایمان تھا نا وہ اپنے قلعے کے اوپر چڑھ گیا. کہنے لگا بڑی بات ہے. معتصم کے کان میں اس بچی کی آواز پہنچ گئی, لیکن یہ ہمارا قلعہ کیسے فتح کریں گے. اور معاذ اللہ قلعے کے اوپر چڑھتا تھا, ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا تھا. یعقوب بن جعفر تڑپتے تھے اس توہین سے. پورا لشکر غصے میں آتا تھا, لیکن قلعہ بہت بڑا تھا, فتح نہیں تو ہوتا. یعقوب بن جعفر نے رات اللہ کو سجدہ کیا. اللہ ایک کام میرے ہاتھ سے لے لے, ایک نیکی میرے ہاتھ سے لے لے, اس بدبخت کی گردن میرے ہاتھ سے جدا ہو. اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد بہت دور سے قلعے کی فصیل کے اوپر تیر کا نشانہ لے کر کہا اللہ یہ تیر میں تیرے نام سے چھوڑ رہا ہوں, یعقوب بن جعفر کی دعا کو قبول کرنا. اللہ کی قسم ہزاروں لوگوں نے دیکھا یعقوب بن جعفر کا تیر دور حاضر ہوتا تو کوئی مثال میزائل کی یا گولی کی بن سکتی تھی. ایک تیر کی اتنی دور تک پرواز کیسے ہو سکتی ہے, ایک بازو میں اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی تھی. یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ نے یعقوب بن جعفر کی دعا کو سنا. تیر سیدھا اس گستاخ رسول کی گردن میں جا کے پیوست ہو گیا, نیچے گرا. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے. اسی دن اموریہ کا قلعہ پورے کا پورا فتح ہو گیا. معتصم یعقوب بن جعفر کو بلا کے کہتا ہے یہ پوری فتح کا ثواب تیرے نام, اس ایک گستاخ رسول کی گردن کا ثواب مجھے دے دے. یعقوب بن جعفر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو ایسا سودا ہے جو میں کبھی نہیں کروں گا. ہاں یہ کر سکتا ہوں, میں تیرے ہی لشکر کا سپاہی ہوں, اس ثواب کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں. معتصم اسی بات پہ خوش ہوا, ان کو 1,00,000 دینار بھی عطا کیے. اور اس بات کو آج تاریخ نے زندہ کر دیا ہے. حرمت رسول کا جو بھی سپاہی ہوگا ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا. اموریہ کی ایک بیٹی کی صدا نے, ایک بیٹی کی بد دعا نے پوری کی پوری سلطنت رومی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. مجھے اور آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه.